بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچواں سبق الدرس الخامس، پہلا حصہ الحصۃ الاولی ضمائر متصلہ، یعنی وہ ضمائر جو کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہو۔ ٹھیک ہو؟ ضمائر متصلہ برائے مذکر 8 ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ ضمائر متصلہ برائے مؤنث وہ بھی 8 ہیں، جس کا مجموعہ یہ ہے: اہا، ہما، ہن، کھی، کھما، کھن، ی، نا۔ ی نا، یہ جو آخر میں ی اور نا ہے، یہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، ی نا۔ یہ مذکر کے لیے بھی آتے، مؤنث کے لیے بھی، تو وہ ہم لفظ کو دیکھیں گے کہ آیا یہاں پر مذکر کے لیے استعمال ہے یا مؤنث کے لیے استعمال ہے۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوگا۔ اچھا، ضمائر متصلہ برائے مؤنث وہ 8 ہیں: ہا، ہما، ہن۔ یہ تینوں غائب کے لیے ہیں۔ یاد رکھیں، آج کے سبق میں سارے اشارے ہم بائیں ہاتھ سے کریں گے۔ 3 غائب کے اشارے کریں گے، 1 انگلی سے، 2 سے اور 4 سے۔ پھر سامنے ہاتھ لائیں گے، 1 سے، 2 سے اور 4 سے۔ پھر اپنے طرف انگلی پھیر دیں گے، ہاتھ پھیر دیں گے بایاں ہاتھ، تو یہ 1 انگلی سے اشارہ کریں گے اپنے طرف، اور نا میں سب انگلیوں سے اپنے طرف اشارہ کریں گے۔ اشارے وغیرہ آپ کو معلوم ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا: ہا، اگر ہا کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا آ جائے تو اس کا معنی ہوگا اس کا، اس کی، اس کو۔ ٹھیک ہے، کھا، کی، کو، یہ ترجمہ دیتا ہے یہ الفاظ۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ قلمہا، ٹھیک، ربہا، مثال ربہا، اس ایک عورت کا رب، ربہما، ان 2 عورتوں کا رب، ربہن، ان سب عورتوں کا رب، ربکی، آپ ایک عورت کا رب، ربکما، آپ 2 عورتوں کا رب، ربکن، آپ سب عورتوں کا رب، ربی، میں ایک عورت کا رب، ربنا، ہم سب عورتوں کا رب۔ وہی الفاظ ہے، وہی طریقہ ہے، صرف اور صرف فرق دونوں میں یہ ہے کہ کل 8 ضمائر جو ہم نے پڑھے تھے وہ دائیں ہاتھ سے، کیونکہ وہ مذکر کے تھے۔ آج جو ہم 8 ضمائر متصلہ پڑھیں گے، یہ بائیں ہاتھ سے اس کا اشارہ کریں گے، کیونکہ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ باقی وہی طریقہ ہے: ربہا، اس ایک عورت کا رب، دینہا، اس ایک عورت کا دین، رسولہا، اس ایک عورت کا رسول۔ آپ تینوں کی گردانیں پڑھ کر کے یاد کریں: رسولہا، رسولہما، رسولہم، رسول کی نہیں، رسولہا، رسولہما، رسولہن، رسول کی، رسولکما، رسولکن، رسولی، رسولنا۔ ایسا ہی دین بھی ہے: دینہا، دینہما، دینہن، دین کی، دینکما، دینکن، دینی، دیننا۔ ترجمہ بالکل آسان ہے: اس ایک عورت کا رسول، ان 2 عورتوں کا رسول، ان سب عورتوں کا رسول۔ آپ ایک عورت کا رسول، آپ 2 عورتوں کا رسول، آپ سب عورتوں کا رسول۔ میرا رسول، ہم سب عورتوں کا رسول۔ یہاں پہ ایک گردان پورا لکھا ہوا ہے۔ اس انداز پر اور اس طریقے پر آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ مؤنث کے 8 ضمائر لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے۔ جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ تھک جائیں گے کہ ہر لکیر میں، ہر صفحے میں کئی مرتبہ جو ہیں آپ کو ایسے ضمائر ملیں گے جو کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، یا وہ مذکر کے 8 میں سے ہوں گے یا مؤنث کے 8 میں سے ہوں گے۔ یہاں گردان لکھا ہوا ہے: ربہا، اشارہ کے ساتھ پڑھیے شابس، ربہا، بائیں ہاتھ کھولیے اور بائیں طرف 1 انگلی سے، ربہما، ربہن، سامنے ہاتھ لائیں، ربکی، ربکما، ربکن، سب انگلیاں، ربی اپنے طرف، ربنا، ہم سب کا رب، ہمارا رب متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے: اس ایک عورت کا رب، ان 2 عورتوں کا رب، ان سب عورتوں کا رب۔ آپ ایک عورت کا رب، آپ 2 عورتوں کا رب، اور آپ سب عورتوں کا رب، میرا رب، ہم سب کا رب۔ تو آپ نے ضمائر متصلہ للمؤنث 8 یہ یاد کرنے ہیں، اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے، پھر 3 4 5 الفاظ کے ساتھ اس کو دہرائیں اور پھر ہمیں سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ضمائر متصلہ، وہی 8 ضمائر لیکن مؤنث کے لیے۔
مؤنث کے لیے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ بایاں ہاتھ استعمال کریں گے اشارے کے لیے، غائب کے لیے اشارہ کرتے ہوئے، مخاطب کے لیے اشارہ کرتے ہوئے، متکلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ شاباش، کیسے اشارہ کریں گے آپ؟ دینہو، دینہا مؤنث کے ضمائر پڑھیے دین کے ساتھ، دینہا، شاباش سنائیے۔ دینہا، دینہما، دینہن، دینکی، دینکما، دینکن، دینی، دیننا۔ شاباش، رسولہا سے پڑھیے۔ رسولہا، رسولہما، رسولہن، رسولکی، رسولکما، رسولکن، رسولی، رسولنا۔ شاباش، ترجمہ پڑھیے رسولہو کا۔ اس ایک عورت کا رسول، ان دو عورتوں کا رسول، ان سب عورتوں کا رسول۔ آپ ایک عورت کا رسول، آپ دو عورتوں کا رسول، آپ سب عورتوں کا رسول۔ میرا رسول، ہمارا رسول۔